الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ادفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ ہود آیت نمبر 83 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 84 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا آج تذکرہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ ہود میں اب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ بتایا ہے۔ اب تک سورہ ہود میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، ان کی قوم کا رویہ اور ان کا انجام دیکھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم ہود یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد تھی اس کا بتایا، ان کا تذکرہ اور اس کا رویہ اور انجام ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا رویہ دیکھا اور ان کا انجام ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا رویہ دیکھا اور ان کا انجام ہم نے پڑھا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کا جو رویہ تھا اور ان کا انجام پھر کیا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو مدین والے بھی کہا جاتا ہے، ان کو اہل مدین یا مدین والے بھی کہا جاتا ہے، اور ایکا والے بھی ان کی قوم کا نام آتا ہے، اور اصحاب الرس بھی وہ قوم ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام ہی کو بھیجا گیا تھا۔ یہ مدین والے لوگوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجنے کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کون تھے؟ یہ ایکچولی حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے تھے۔ یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اس حوالے سے ان کا جو نسب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے تھے، ہے نا، تو حضرت ابراہیم کے بھتیجے کے یہ نواسے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی نبی ہیں جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب وہاں سے قتل کر کے بھاگتے ہیں تو 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گزار کر آتے تھے، اور پھر ہی ان کو واپسی کے سفر پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں، صرف واحد نبی ہیں جو ایک معذور نبی تھے، اور ان کو یہ بیسیکلی نابینا تھے، اور یہ بہت فقر و فاقہ اور تندرستی کے حالات میں بھی مبتلا رہے۔ تو ان کی اس تندرستی کے حوالے سے حضرت سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں بھی ہم پڑھیں گے ابھی کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، کہ اے شعیب ہم تو تجھے اپنے اندر بڑا کمزور سا اور ضعیف سا دیکھتے ہیں۔ تو یہ ضعف اور کمزوری جو ہے بیسیکلی ایک معاشی طور پر تو کمزوری تھی ہی کہ یہ اکنامکلی سوشو اکنامکلی کمزور تھے، لیکن بینائی بھی ان کے پاس نہیں تھی، اور بینائی کی کمزوری اور معذوری بھی ان کی تھی۔ تو اس کمزوری کے باوجود یہ نہایت حاضر جواب تھے اور حق گو تھے، سچی بات کو کرنے میں بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، اور بڑی فصاحت اور بلاغت سے بات کیا کرتے تھے۔ تو جب ایک کمی آتی ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کوئی بہت زیادہ فراوانی بھی کسی نعمت کی عطا فرماتا ہے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں انہیں خطیب الانبیاء کا لقب بھی دیا کہ یہ اتنے زبردست فصیح اور بلیغ باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کو انبیاء کا خطیب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ خیر بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے جس قوم کی طرف بھیجے گئے یہ کون سی قوم تھی، تو اس کے حوالے سے یہ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی کا نام آتا ہے قطورہ۔ یہ حضرت یا بیوی تھی یا لونڈی تھی جو بھی تھی، بہرحال حضرت قطورہ جو ہے وہ ان کے 2 بیٹے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مدیان اور ایک کا نام تھا دوان۔ مدیان سے جو نسل چلی ان کو اہل مدین کہا گیا، اور جو دوان سے جو نسل چلی بنی دوان ان کو اہل ایکا کہا گیا، ٹھیک ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی ہیں یا بیوی ہیں قطورہ. یہ حضرت قطورہ کے 2 بیٹے تھے، مدیان بن ابراہیم اور دوان بن ابراہیم. مدیان سے بنو مدیان والے آئے اور وہاں سے اہل مدین والے جو ہیں وہ کہے گئے. ان کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث کیے گئے، ان کے اندر سے اٹھے تھے، کیونکہ اس قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کا بھائی شعیب، یعنی یہ اہل مدین میں سے اٹھائے گئے تھے. تو پھر جو اہل ایکا والے تھے، جو دوان بن ابراہیم کی قوم تھی، وہ بھی کیا تھی؟ بیسیکلی ظاہر ہے 2 بھائیوں کے قبیلے ہیں اور 2 بھائیوں کی قومیں چل رہی ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی متصل تھی. علاقے کے حوالے سے بھی یہ بالکل قریب ہی جو ہے وہ قائم تھی اور دونوں ایک دوسرے کے بالکل متصل تھی. ان کے سارے معاملات، ان کے طور طریقے، ان کی رنگ، نسل، ذات، ان کی زبانیں، سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی تھی، کیونکہ وہ نسل ایک ہی تھی نا. تو جغرافیکل جو ان کی جو لوکیشن تھی وہ بھی ایک جیسی تھی، اور سوشلی بھی یہ لوگ آپس میں شادی بیاہ کی رسموں کی وجہ سے گتھے ہوئے تھے، رچے بسے تھے، گھلے ملے تھے. تو طور طریقے بھی سارے گویا ایک طرح ہی کے تھے ان کے. زیادہ تر روایات یہی ملتی ہیں ہمیں، اور اکثریت کی رائے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ایک ہی تھی، لیکن علیحدہ جگہوں پر پائی جاتی تھی. اور جو اصحاب الرس تھے، یہ بیسیکلی تاریخ ابن خلدون کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی قوم ہی تھی، اور یہ بھی قریبی کی قوم تھی، اور ان کے پاس بھی حضرت شعیب علیہ السلام ایز اے نبی جو ہے وہ بھیجے گئے تھے اور ان کو جا کے بتایا تھا. اب اصحاب الرس یہ وہ قوم تھی جنہوں نے ایک اپنے نبی کو کنویں میں بھی لٹکا دیا تھا، اور تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کے پاس بھی بھیجے گئے تھے. لیکن اصحاب الرس کے حوالے سے زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی، لیکن ایکا والے اور اہل مدین کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے. ایکا والوں کے لیے قرآن پاک کی جو آیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اذ قال لهم شعیبا، کہ جب ان سے شعیب نے کہا، تو گویا نکلے کس قوم میں سے تھے؟ اخاہم شعیبن کر کے حوالے سے اہل مدین میں سے یہ اٹھے تھے، اور اس ساتھ ہی جو اس کے متصل علاقہ تھا جو ایکا والے تھے ان کی طرف بھی ان کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ دونوں سمجھے کے قبیلے الگ الگ تھے، بھائیوں کے قبیلے تھے، اور ان کے سارے معاملات ایک جیسے تھے. اہل مدین کا جو علاقہ تھا وہ ہے شمالی حجاز سے لے کر فلسطین تک، اور پھر وہاں سے جزیرہ نمائے سینا سے لے کر بحر قلزوم اور خلیج فارس کے ساحل تک ان کی آبادی تھی، اور ان کا صدر مقام مدین تھا. ٹھیک ہے. اور جو ایکا والے تھے ان کو ہسٹری میں ڈیڈنائٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ڈیڈنائٹس، ایکا والے بھی ان کو کہا جاتا ہے. اور ان کا جو علاقہ تھا وہ عرب کے شمالی علاقہ، عرب کا جو ہے شمالی علاقہ تھا، شمالی حجاز سے فلسطین تک، یعنی یہ بھی بالکل آپ کہہ لیجئے کہ شمال کا علاقہ ہی تھا جو اہل مدین کا تھا، اس سے بالکل متصل علاقہ. تیمہ، علا اور تبوک وغیرہ جو ہے وہاں پر ان کی بستیاں قائم تھی، اور ان کا صدر مقام جو ہے وہ ایک کا تھا. یعنی دونوں تقریباً ایک ہی جیسے ملی جلی جگہ ہے، اور متصل خطے جو ہیں وہ ان کے علاقے تھے اس قوم کے. اب اس قوم کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ یہ بہت ہی متمدن اور خوشحال قوم تھی. اللہ نے ان کو مالی فراخی سے نوازا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے پر جو ہے وہ اٹھایا تھا، یہ ایسے علاقے میں قائم تھے کہ ان کی جغرافیکل لوکیشن بہت زبردست تھی. یہ ایسی جگہ پر تھے کہ ہر طرف سے آسانی سے یہ ہر طرف کو اپروچ کر سکتے تھے. قرآن میں آتا ہے کہ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، کہ یہ ایسے 2 شاہراہ پر تھے کہ جو بالکل واضح طور پر قائم تھے، اور 2 شاہراہوں کے سنگم پر گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم کر کے رکھا تھا. اور اس لوکیشن کی وجہ سے، اس جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے، اور ایک بہترین خطے کے مالک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کا ایک فن اور ہنر جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، اور ان کو اس تجارت کا میں بہت زیادہ ترقی اور
آپ کہہ لیں کہ ترقی اور کامیابی عطا فرمائی تھی۔ یہ کیا کرتے تھے کہ ایک شاہراہ تو یہ تھی کہ یمن سے مکہ تک اور پھر شام تک جاتی تھی، دوسری شاہراہ عراق سے مصر تک جو ہے وہ جایا کرتی تھی۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، ایسا زبردست خطہ دیا، نعمت اسباب وسائل سب کچھ فراہم کیے، تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ان کو تو چاہیے تھا نا کہ اللہ کے مزید شکر گزار بنتے اور اللہ کی حاکمیت کو مزید قائم کرنے کا کام کرتے، اللہ کے احکامات کو تھام کر چلتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ ڈیمانڈ بھی رکھتا ہے، پھر کچھ حکم بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے قریش کو نہیں ہم پڑھتے قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش مانوس ہو گئے اور اللہ جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس، اللہ نے قریش کو بھی ایسی ہی تجارت کا فن اور ہنر عطا فرمایا تھا، اور پھر اتنا کچھ اللہ نے ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کر کے طریقے سکھائے تھے، اور تجارت کا فن ہنر سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ ان کی اتنی روب اور دبدبہ اور دھاک بٹھائی تھی کہ سب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت تھی، اور کوئی قریش کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اتنی زیادہ ان کی دھاک اور روب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بھی کچھ ڈیمانڈ کی نا، کہ کیا ڈیمانڈ کی تھی اللہ نے قریش والوں سے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ اب اس گھر کے رب کی بندگی کرو، اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو سونپ دو۔ اللہ نے ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی ایسی ہی ڈیمانڈ کی تھی کہ بس انصاف کو قائم کرو، اللہ کے نظام کو اپناؤ، اور رزق حلال کماؤ، اور عدل اور انصاف کے نظام کو جو ہے وہ دنیا میں پھیلاؤ، اور فتنہ فساد برپا مت کرنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بس وہی کہ عیش میں یاد خدا بھول گئے، یہ ناشکرے ہو گئے، یہ بدعمل ہو گئے، ان کے اندر مال کی محبت رچ گئی، کوٹ کوٹ کے بھر گئی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی جو ہم نے پڑھا تو اس کے اندر بھی ان کا مسئلہ بھی کیا تھا، پچھلی قوم کا جو ہم نے تذکرہ پڑھا تھا قوم لوط کا، وہ بھی مال کی محبت میں ایسے ڈوب گئے تھے کہ اصل یہ مال کی محبت ہی ان کے لیے ہر قسم کا فتنہ لے کر آئی تھی۔ وہ بھی ریزنی ڈکیتی لوٹ مار کرتے، رزق کو انہوں نے حرام کیا، اور پھر بے حیائی کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو گئے تھے۔ یہاں پر بھی ان کا بنیادی مسئلہ یہی تھا کہ ان کے اندر بھی مال کی محبت اتنی زیادہ تھی، اور اتنی مال کی محبت ہونا یہ ان کی قوم کے اندر نہیں، ہر قوم کے اندر یہی فتنہ ہے۔ اور آج ہمارے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ان المال والبنون فتنہ، یہ مال اور بیٹے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو یہ تو اللہ نے بیسیکلی آزمانے کے لیے دیا، لیکن یہ ایسے فتنہ بنتے ہیں کہ اس کی ہرس طمع اور لالچ کے اندر جب انسان پڑ جائے اور اس کا شکار بن جائے تو پھر ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے نا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بھوکا بھیڑیا بھی کسی ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ہرس انسان کے ایمان کا کرتا ہے۔ اب ہرس طمع لالچ جب اتنا زیادہ آ جائے تو ایمان کا نکل جاتا ہے جنازہ، اور انسان اب بڑی بڑی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اندر بھی ہرس طمع اتنی زیادہ آ گئی کہ مال کی محبت میں پھر یہ ڈوبتے ہی چلے گا، اور ایسا ان کا حال ہو گیا کہ بس دنیا بنانے کے چکر میں انہوں نے ہر قسم کی حدیں جو ہے وہ کراس کرنا شروع کر دی۔ یہ کیا کرتے کہ یہ اللہ نے تو ان کو بہترین لینڈ روٹس پر رکھا تھا، اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے وہ زمین تو تھی اللہ کی، لیکن انہوں نے اس پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا، اپنا حق جتاتے، لوگوں کو جو وہاں سے قافلے گزرتے ان سے بھاری خراج اور ٹیکس وصول کرنا شروع ہو گئے۔ وہ اپنی اجارہ داری چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ ٹوٹل مناپلی ہماری ہو جائے، اور ہمارے ہاتھوں سے یہ نکل کے کسی اور کے پاس نہ جائے۔ اور دوسرا یہ کرتے کہ جب وہاں سے ٹیکس وصول کرتے تو جو ٹیکس نہ دیتے ان قافلوں کو یہ لوٹ لیتے۔ قرآن میں آتا ہے ان کا معاملہ کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ، تم ہر راستے پر لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور زیادتی کرنے کے لیے مت بیٹھا کرو۔ تو گویا ان کا طریقہ اور رویہ یہی تھا کہ جو ٹیکس نہ دیتا اس کو یہ لوٹ لیتے اور تجارتی قافلوں کے ساتھ یہ ایسے معاملات کرتے۔ اچھا، ایک طرف تو مال یہ ایسے کماتے، اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ جو تجارت کا کام یہ کیا کرتے تھے اس میں یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کا معاملہ کرتے اور رزق کو اپنے لیے حرام کر رہے تھے۔ قرآن میں آتا ہے نا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے
ہلاکت ہے، جہنم کی گہری کھائی، ویل کی وعید دی گئی۔ تو ناپ تول میں ڈنڈی، یہ ناپنے میں بھی ڈنڈی کرتے ہیں اور تولنے میں بھی۔ ناپ کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی ناپ اس پیمانے کو کہتے ہیں جو ہم میجر کرتے ہیں میٹرز یا یارڈز وغیرہ کے اندر، کسی چیز کو جو ناپا جائے۔ اور تول کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کسی چیز کو تولتے ہیں، جیسے کہ کلو گرامز، گرامز یا لیٹرز اور ملی لیٹرز وغیرہ میں کسی چیزوں کو تولا جاتا ہے۔ تو گویا ناپ میں بھی یہ ڈنڈی مارتے اور تول میں بھی، اور جو دیتے وقت تو تھوڑا دیتے ہیں اور لیتے وقت پورا لے لیتے ہیں۔ تو گویا ایسا ان کا رویہ تھا کہ ڈنڈی مارنے کا عمل کرتے تھے۔ کیونکہ یہ قرآن میں بھی ہم پڑھیں گے تو یہی بات آتی ہے کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم ناپ میں اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے اور گھاٹا کرتے تھے۔ تو یہ تو ان کا عمل تھا جو غلط روی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تو آزمانے کے لیے یہ معاملہ کیا کہ ان کو خوب نعمتوں سے مالا مال کیا، لیکن انہوں نے اپنے رزق کو اس حوالے سے حرام کیا۔ اب ایمان کا جنازہ ایک اور طرح سے ایسے نکلا کہ اس قوم کے اندر شرک اور بت پرستی جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئی، اور یہ بتوں کو پوجنا شروع ہو گئے۔ اور جب ان کو کوئی منع کرتا تو تکبر سے، ضد اور ڈٹائی سے اپنے رویے پر جمع رہتے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو روکتے کہ ایسے نہ کرو، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی الٹا یہ ان کا ڈراتے، ان کو دھمکاتے، ان کو وہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے۔ ابھی ہم پڑھیں گے سورہ ہود میں ہی آتا ہے کہ وَلَوْلَا رَحْتَكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تجھے ہم تیری برادری کا اگر ہمیں خوف نہ ہوتا تو ہم تجھے کبھی کا رجم اور سنسار کر چکے ہوتے۔ تو گویا نبی کو بھی کیا کرتے تھے؟ یہ ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اور وہاں سے نکال دینے کی جو ہے وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے، اور کھلی ضد اور ڈٹائی سے جو ہے سرکشی پر جمے ہوئے تھے۔ تو اللہ جب یہ اپنی غلط روش پر قائم رہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا، اور ان کے اوپر کون کون سے عذاب آئے؟ ان کے اوپر زلزلے آئے، آتش فشاں پھٹی، رجفہ کے بھی الفاظ آتے ہیں، صیحہ کے بھی الفاظ آتے ہیں، اور اصحاب ایکا کے اوپر جو ہے وہ ذلہ کے الفاظ آتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی سائبان تھا یا بادل تھا جو ایک چھتری یا سائبان کی صورت میں آ کر ان کے اوپر چھا گیا تھا۔ تو حضرت ابن عباس کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے اوپر گرمی اور تمازت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اتنی بڑھ گئی اللہ کے حکم سے کہ وہ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ تو دور ہی انہیں ایک نا بدلی نظر آئی کہ وہ کچھ لوگ وہاں پر پہنچے اور دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سی بدلی ہے، کالے بادل آ رہے ہیں تو بارش برسے گی۔ تو جب وہاں پہنچے تو ٹھنڈک ان کو ملی، کالے بادلوں کے نیچے انہوں نے ٹھنڈک پائی تو بڑا خوش ہوئے، تو انہوں نے وہیں پر پوری قوم کو بلا لیا۔ اب ساری کے ساری قوم جب وہاں پر جمع ہو گئی تو وہی بادل جس کے نیچے ان کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، اسی بادل سے آگ برسی، اور سارے کے سارے لوگ اس آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھار رحمت کے وسیلوں سے بھی عذاب جو ہے وہ بھیج دیا کرتا ہے۔ کوئی اسی طرح کے بادلوں میں سے کوئی بجلی نیچے گری ہوگی جس کی وجہ سے وہ سب کے سب جلا کر راکھ کر دیے گئے۔ تو یہ تو بیسیکلی ان کا ایک انجام تھا جس سے وہ دوچار کیے گئے۔ اصحاب الرس کے حوالے سے بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو بھی خبردار کیا اور وہ نہیں مانے تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے تھے۔ ان کے اندر بھی شرک اور الحاد جو ہے وہ کوٹ کر بھر گیا تھا۔ تو ان شرک لظلم عظیم، شرک تو ظلم عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو تو معاف کرتا ہی نہیں، ایسے لوگوں کو عذاب میں ضرور گرفتار کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایسی تمام بستیوں کو جنہوں نے مان کے نہ دی نبیوں کی اور اپنے اس فتنے کے اوپر برقرار رہے، اور سارے کے سارے جو وسائل اور اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے ان کو وہ فتنہ فساد کے لیے استعمال کرتے رہے، مال کی محبت میں ایسے ڈوب گئے تھے کہ اس کی وجہ سے ہر لیمٹس کراس کرتے رہے، ظلم و زیاد، فتنہ فساد، اور انہوں نے زیادتیاں برپا کر کے رکھی تھی، رہزنی، لوٹ مار، ڈکیتیاں، تاوان اور تجارت میں جو ہے وہ خیانت کے معاملات کرتے رہے۔ تو اصول میرے لیے آپ کے لیے کیا ہے؟ جب بھی کوئی قوم
اللہ کے تمام وسائل کے باوجود جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہوتی ہیں، اس زمین کے اوپر فتنہ فساد اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم رکھتی ہے، ظلم کی اندھیر نگری قائم رکھتی ہے، مان کے نہیں دیتی، ڈھٹائی سے جمی رہتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوموں کو عذاب سے دو چار کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس جو یہ اللہ نے ہمیں قصہ یہاں پہ بتایا، اس کے حوالے سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو قومیں تجارتی معاملات میں خیانت کے مرتکب ہوتی ہیں، تجارت میں دھوکہ فراڈ کرتی ہیں، تجارت میں دھوکے فراڈ کس طرح سے ہیں، خیانتیں کیسے کی جاتی ہیں، یا کوئی ملاوٹیں کر رہا ہو، یا پھر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، یا بلیک مارکیٹنگ اور ووٹنگ کے معاملات کرتا ہے، چاہے عیب دار مال جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا کر بیچ دے، یا پھر یہ کہ ایسے ہی دھوکے فراڈ سے جو ہے وہ جھوٹ بول بول کے اپنے کام کرے، تو یہ سب کیا ہے، یہ یا ناپ تول ہی میں جو ہے وہ زیادتی یا کمی کے معاملات کر دے، یہ سب بھی کیا ہے، یہ سب بھی تجارتی خیانتیں ہیں۔ تو جو قوم بھی تجارتی معاملات میں خیانت کرتی ہے وہ بھی عذاب الہی سے دو چار کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو قومیں بہت ہی خیر خواہی اور محبت اور خلوص سے کرنے والوں کی باتوں کی مخالفت کرتی ہے، ان کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، ان کو وہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دیتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوموں کو بھی ذلت سے دو چار کر دیتے ہیں۔ اور وہ قومیں جو لوٹ مار اور رہزنیاں کے بازار گرم کر کے رکھتی ہیں اور شرک معاشرے میں جب رائج ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں اٹھتی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے قوموں کو بھی عذاب سے دو چار کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرح کی یہ ساری کی ساری معاملات جو خیانت کے ہیں، جو سارے رویے ان قوموں کے ہیں، آج منوعاً ہماری قوم کے اندر بھی اسی طرح سے پائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھ کر اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شرک کے بازار بھی گرم ہے، بدعتوں کا رواج بھی ہے، اور دین کی تعلیم دینے والوں کو لوگ جو ہے وہ ان کا استہزاء بھی کرتے ہیں، ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کے رویے بھی اختیار کیے جاتے ہیں، اور ہر طرز پر ہر طرح سے ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ خیانت کے معاملات بھی ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت قوم معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام جب اہل مدین کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں کیا کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی بھی خدا، یعنی اللہ کے علاوہ اور تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا اللہ ہی کی بندگی اور اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ بڑی محبت اور اخلاص اور خلوص کے ساتھ قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف لا رہے ہیں۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ تم کمی کرو ناپ میں اور نہ ہی اس میں وزن تولنے میں۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں آج اچھے حالات میں، یعنی آج تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے حالات اچھے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کبھی ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے یا تجارتی معاملات میں خیانت کے رویے اپنانے والے جو ہیں وہ تھوڑے عرصے کے لیے معاشی طور پر ویل آف ہو جائیں اور خوشحال ہو جائیں اور اچھے حالات میں ہو جائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ٹیمپرری ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو، تو باقی رہنے والی تو نیکیاں ہی ہیں اور باقی رہنے والی تو آخرت ہی ہے۔ تو دنیا کے یہ عارضی فائدے سمیٹنے کی کوشش مت کرو، باقی رہنے والی چیزوں کو لے کر چلو۔ اگر دنیا میں آج تمہیں ان تمام غلط اعمال کی وجہ سے کچھ فائدہ ہو جائے اور تمہارے معاشی حالات بہتر بھی ہو جائیں، تو اصل میں بات کیا ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک عذاب کی جو گھیرنے والا ہے۔ تو گویا آخرت میں تم ایک عذاب میں گھیرے جاؤ گے، لہٰذا اس عارضی خیر کو چھوڑ دو اور آخرت کے عذاب سے فکرنے کی کوشش کرو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تولو
पूरा तोला करो और नापा करो बिलकिस्ती, इंसाफ के साथ। गोया इंसाफ के साथ तोला भी करो और नापा भी करो। वला तबखसू, और ना तुम कमी करो, अन्नासा, लोगों के साथ, अशिया अहम, उनकी चीजों में, वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन, और ना तुम जमीन में फसाद फैलाते फिरो। तो गोया लोगों को नाप तोल में उनकी चीजों के साथ घाटा मत दिया करो, उनके साथ पूरा पूरा इंसाफ के साथ तोला करो। और ये काम करके तुम बेसिकली जमीन में फसाद बर्पा कर रहे हो, तो जमीन में फसाद मत बर्पा करो। जमीन में नाप तोल से जो है वो डंडी मारने से फसाद कैसे क्रिएट होता है। आप देखिए, जब नाप तोल में डंडी मारी जाती है तो किसी को भी उसका हक जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। तो जब हक पूरा नहीं मिलता हकदार को, और दूसरी जगह ऑन द अदर हैंड जो डंडी मार रहा होता है उसका जो रिस्क आता है वो उसका रिस्क हो जाता है हराम। हराम रिस्क इंसान के अंदर इखलाकी बिगाड़ लाता है। और जिसको उसका हक नहीं मिल रहा होता, तो मजलूम भी जो है कि वो भी जब उसको उसका हक नहीं मिलता तो वो भी फिर क्या करता है, रिएक्ट करता है और रिटेलिएट करता है। तो दोनों तरफ से भी क्या होता है, एक को दबाया जा रहा होता है और एक दबा रहा होता है। तो दोनों अतराफ से जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म होता है और फितना फसाद जो है वो माशरे के अंदर बहुत जल्दी फैलता है। आज हमारे साथ भी ऐसा ही है मामला। जब हमने सूद की आयत पढ़ी थी तो मैंने आपको पूरे माशरे की तस्वीर बताई थी कि किस तरह से पिसा हुआ तबका जब पीसा जाता है तो वो किस तरह बुराइयों में मुलव्विस होता है। और जो ऊपर वाला तबका होता है वो जब जो दूसरों को पीसता है, सूद के शिकंजे में जकड़ता है, तो उसके पास इजी मनी आती है, वो उस तरह मजीद जुल्म ज्यादती करता है और निचला वाला तबका मजीद पिसता चला जाता है। तो दोनों की तरफ से वो रिएक्शनरी तौर पर ऐसे अमाल होते हैं कि जिसके जो माशरे में फितने फसाद और बिगाड़ को लेकर आते हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या समझाया उनको कि ऐसे मामलात करके तुम लोगों को जब घाटा देते हो तो जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए अल्लाह की दी हुई जो बचत है ना वो ज्यादा बेहतर है इनको तुम मोमिनीन। यानी जितनी जायज और हलाल बचत है वो तुम कर सकते हो। बिजनेस में जो जायज मुनाफा है वो तुम हासिल कर सकते हो। उस जायज तरीके से जो भी तुम्हें मिलेगा उसमें तुम्हारा हक भी है, वो तुम्हारे लिए बेहतर भी है, और वो जिसके हलाल है। और इसके हलाल जब इंसान के अंदर जाता है तो फिर ही इंसान से नेक अमाल हो सकते हैं। तो इसीलिए उनके नबी ने कहा कि वो जो अल्लाह की दी हुई बचत है वो जो तुम्हारे लिए मिलेगा वो ही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरान नहीं हूँ। यानी जो तो मैंने तुम्हें बताना था वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे अमल के ऊपर मैं एक एक चीज को स्पून फीडिंग तो मैं तुम्हें कर नहीं सकता, और ना ही मैं तुम्हें जो है वो कंटिन्यूसली तुम्हारे ऊपर एक नजर रख के बैठ सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम वही तुम्हारे हर अमल को देखने वाला है। मैं तुम्हारा हफीज या निगरान बना के नहीं भेजा गया हूँ। क़ालू, तो वो सब कहने लगे, या शुएब, ए शुएब, असलातुका तामुरुका अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना, कि तेरी नमाजें क्या तुझे ये सिखाती हैं, ये हुक्म देती हैं कि हम अपने आबाओ अजदाद की इबादत को या उन माबूदों को छोड़ दें जो हमारे आबाओ अजदाद जिनकी इबादत करते थे। यानी कि ए शुएब के तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम इन सारे माबूदों को छोड़ दें कि जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते आए थे। अब यहाँ पर भी उनका मामला बिल्कुल वही है जो पिछली कौम का हमने पढ़ा था कि बाप दादा की अंधी तकलीद, के जो बाप दादा जिनको माबूद बना के परस्तिश कर रहे थे, तो तू हमें जो ये तेरी नमाजें हम ये सिखाती हैं कि हम अपने बाप दादा की तकलीद को छोड़ दें, उन माबूदों को छोड़ दें। आज भी बिल्कुल इसी तरह से किया जाता है। जो भी उठता है और दीन की दावत को लेके निकलता है और लोगों को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर करता है, तो लोग आगे से यही जवाब देते हैं कि क्या तुम्हारा कुरान, तुम्हारी चीजें, तुम्हारी ये दीन तुम्हें यही सिखाता है कि तुम जो है वो हमें रोकना शुरू कर दो और हमें हमारे अमल से, रवैयों से जो है वो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर दो। जाओ तुम अपना काम करो, तुम अपना जाके अपना कुरान पढ़ो और तुम अपनी सारी चीजें करो। तुमने क्या 4 किताबें पढ़ ली हैं और 4 कुरान की आयत सीख ली हैं, तो तुम हमें जो है वो नसीहतें करने के लिए आ जाती हो। जाओ अपनी जाके करो, जो हम कर रहे थे हमें वही करने दो। क्या हम सब गलत कर रहे थे? हमारे माँ बाप अजदाद गलत कर रहे थे? वो जिस तरह के उनके तरीके थे वो जो करते थे, उस बिल्कुल ऐसे ही मामला आज भी किया जाता है।
یا او ان نفعل فی اموالنا، یا یہ کہ ہم وہ کریں اپنے مالوں کے اندر ما نشاء، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ بھی نہ کرنے کا اختیار ہے. مطلب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ بھی نہ کریں؟ انک لانت العلیم حلیم الرشید، بے شک تو البتہ ہے حلیم بھی اور رشید بھی. یعنی کہ کیا دنیا میں بس تو ہی ایک ایسا عالی ظرف اور ایک راست باز انسان رہ گیا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی سے نہ مال کو خرچ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے اپنے آباء و اجداد کی جو جن کو وہ پوچھتے تھے ہم ان کو بھی نہ پوچھیں. کیا تیری نمازیں تجھے یہی سکھاتی ہیں؟ قالا، تو انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف روشن پر قائم ہوں اور مجھے ایک شہادت بھی مل چکی ہے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور مجھے ایک اچھا رزق بھی اللہ نے عطا فرما دیا ہے. یعنی دیکھو اللہ نے تو مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، یعنی اچھا رزق اس کو بھی مل رہا ہے جو اللہ کی مان کر چل رہا ہے، جو ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مار رہا. تو رزق حلال ہی اصل میں اچھا رزق ہے نا. اب چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ. بیسیکلی حضرت شعیب کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مالی طور پر بہت مستحکم نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اچھا رزق عطا فرمایا. دیکھو میرا رزق تو حلال ہے، لہٰذا یہ بہتر رزق ہے. جتنا بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، میں تو لاپ تول میں ایسی کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، لیکن مجھے پھر بھی کھانے کو دیا جاتا ہے، میں پھر بھی جو ہے وہ بھوکا تو نہیں مرتا. تو کہا جا رہا ہے کہ میں اس کے بعد بھی وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اب تم جو اس کے بعد تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں نا. میں تو ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا میں خود ہی ارتکاب کروں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، نہیں میں چاہتا مگر یہ کہ تم اصلاح کر دوں تمہاری جتنی بھی میرا بس چلے، یعنی جتنا بھی میرا بس چلتا ہے میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ نہ میں ان چیزوں کا ارتکاب خود کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں، بلکہ میں تمہاری اصلاح کر دوں جہاں تک میں کر سکتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، اور یہ میری توفیق سے نہیں ہے بلکہ ساری توفیق اس پہ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے توفیق پر انحصار ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. تو گویا یہ صاف بتایا جا رہا ہے کہ داعی کا کیا طریقہ اور رویہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی اصلاح خود کرتا ہے اور پھر دوسرے کو جاتا ہے بتانے کے لیے. وہ کبھی بھی وہ لما تقولون ما لا تفعلون کا معاملہ نہیں کرتا کہ وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو میں تمہیں روکتا ہوں میں خود اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا، میں تو صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور جو بھی اصلاح کروں گا وہ تو اللہ ہی کی توفیق سے کروں گا نا، کیونکہ بھروسہ میں اسی پر کرتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. مجھے اپنے زور بازو پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے، میں اپنی طرف سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ ہی ہے جو مجھ سے سارا کچھ کروا رہا ہے اور اسی پر میں بھروسہ بھی کرتا ہوں. یہی طریقہ اور رویہ ہر داعی کا بھی ہونا چاہیے جو حضرت ان کا شعیب علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے کیا کہا، یا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، اور نہ ہی لے جائے تم کو میری مخالفت، ان یصیبکم، کہ وہ پہنچا دے تم کو، مثل ما اصاب قوم نوح، کہ مانند اسی عذاب کے جو قوم نوح کو پہنچا تھا. یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی اتنی ہو جائے کہ تمہیں وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح کو آیا تھا، او قوم ہود، اور قوم ہود کو آیا تھا، او قوم صالح، یا قوم صالح کو آیا تھا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط جو ہے وہ تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. تو قوم لوط ان کا کتنا کو فاصلہ تھا؟ تقریباً 650 سال پہلے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب سے پہلے گزری تھی. تو 650 سے 700 سال کا تقریباً وقفہ تھا ان دونوں کے درمیان. تو کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ بھئی وہی تم پر عذاب آ جائے تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو نوح یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. اور دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم بھی تو زیادہ دور تو ہے نہیں، ان کے اوپر بھی ایسے ہی کوئی عذاب آیا تھا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی طرف پلٹو. إِنَّ
रब्बी रहीमुल वदूद, और बेशक मेरा रब रहीम भी है और अपनी मखलूक से मोहब्बत भी रखता है। तो गोया यही सबक और नबी की दावत हर नबी की थी कि अपने रब से माफी मांगे और अपने गलत रवैये पर बख्शिश चाहें और ताइब होकर अल्लाह की तरफ पलटें, क्योंकि अल्लाह की मदद और अल्लाह की रहमत तुम्हारे शामिल हाल हो जाएगी, वो बेशक मोहब्बत करने वाला है। जब नबी ने उनको मोहब्बत से अल्लाह की तरफ माइल करने की कोशिश की तो सारी कौम ने क्या जवाब दिया? क़ालू, वो सब कहने लगे, या शुऐब, ए शुऐब, मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूलू, तेरी बहुत सी बातें तो हमें समझ में ही नहीं आती। व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़न, और बेशक हम तो तुझे अपने दरमियान ज़ईफ़ देखते हैं, कमज़ोरी देखते हैं, तेरी बहुत सी बातें तो हमें समझ ही नहीं आती। हालांकि मैंने आपको बताया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खतीबुल अंबिया कहा, ऐसी फसाहत और बलागत से वो बात करते थे, लेकिन फिर भी कौम क्या कहती थी? तेरी तो बहुत सी बातें समझ ही नहीं आती हमारी। आज भी क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। कितने लोग ऐसे हैं ना, जो आज खास तौर से जो हमारी यूथ है, वो ऐसे ही कहते हैं कि हमें तो बहुत सारी बातें समझ में ही नहीं आती। और 50% तो लोग हमारे यूथ के आज ऐसी हो गई हमारी नस्ल कि उनको उर्दू ही नहीं आती, उनको उर्दू ही नहीं समझ में आती, और उनको जो भी उनको समझाया जा रहा है तो उनको बड़ा मुश्किल लगता है। और वो कहते हैं कि ऐसी जबान में समझाएं जो हमें आराम से समझ में आ जाए, और हमारी जो बताने वाली, जो दीन सिखाने वाली जो जबान है वो उन्हें बड़ी मुश्किल लगती है। तो सारी बातें छोड़ दें, ये देखेंगे, ये कोई उनसे पूछे कि जो समझ में आ रहा है क्या उसके ऊपर उन्होंने अमल किया है? बस बहाने है ना, खामखा के बहाने आज हमारी यूथ भी लगाती है। और उस जमाने में भी जो है वो लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ लगाया करते थे कि तेरी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती। इतने फसीह और बलीग इंसान की बातें भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो फिर उसको क्या समझ में आएगा? और फिर वो कहते हैं हम तो तुझे बड़ा अपने अंदर कमजोर और बेजोर से समझते हैं। वलौला रख्तुका लरजमनाका, और अलबत्ता अगर तेरे कबीले वाले ना होते तो हम तुझे संसार कर देते। वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, और तेरा इतना बलबूता नहीं है कि हम पर भारी हो जाए। यानी कि उनको उनकी बरादरी और उनके कबीले के हवाले से भी ये उनको एक धमकी देते थे, और वो ये कहते थे कि अगर तेरी बरादरी ऐसी ना होती ना तो हम तुझे पता नहीं कब का संसार कर चुके होते। बरादरी का एक खौफ बहरहाल उनको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से था, क्योंकि ये अंबिया की नस्ल में से भी थे और उनकी कौम बरादरी का एक रोब और एक मर्तबा और एक दबदबा तो था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही था कि मुशरिकीन मक्का के साथ हज़रत अबू तालिब की मौजूदगी तक तो बड़े खौफ में थे और कोई उनके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकता था। तो जब हज़रत अबू तालिब जो है वो फौत होते हैं तो उनके फौत होने से पहले ऐसा ही था ना, उनको यही था कि ये अगर फौत हो जाएंगे और हमने उसके बाद जब नबी पे हाथ डाला तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों ने बातें बनाई कि भाई जब तक अबू तालिब जिंदा थे तब तक तो कुछ कहा नहीं और बाद में आगे उनको तंग करने के लिए तो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को लेकर या अपने रऊसाने मक्का जाके अबू तालिब को कहते हैं, और हजरत अबू तालिब ने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उनसे ये कहा तो कि उन्होंने मुशरिकीन ने यही कहा था कि इनको कहें कि ये हमारे माबूदों को कुछ ना कहा करें, अपना काम जो करना है करते रहें। तो हज़रत अबू तालिब ने हजूर को बुलाया तो हजूर ने क्या फरमाया था कि मैं तो इनको एक ही कलमा कहता हूँ कि अगर वो पढ़ लेंगे तो सारा अरब और अजम उनके ज़ेर नगीं हो जाएगा। तो पूछा था कि भाई कौन सा कलमा पढ़ना है, तो उनका ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। तो वो लोग तुफ करते हुए वहाँ से ना पैर पटकते हुए निकल के चले गए थे। तो बहरहाल बरादरी का खौफ तो मुशरिकीन मक्का को भी था, इसी तरह इनको भी बरादरी का एक खौफ तो था। तो उसी का उन्होंने उनको ताना दे दिया। काला, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी, ए मेरे कौम, अर्रहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाहि, क्या मेरे कबीले वाले तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी हो गए हैं? यानी तो अल्लाह जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है, मेरा कबीला तुम्हें जो है वो उससे तुम डर गए हो, उसके होने के ऊपर तुम मुझसे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन अल्लाह से तुम उसको भी बढ़ा रहे हो। अल्लाह का तुम्हें कोई खौफ नहीं है, तुमने अल्लाह के ऊपर बना दिया है मेरे कबीले को। वतखज़्तुमूहु, और पकड़ लिया है तुमने बरादरी को, वराअहुकुम, और छोड़ दिया है तुमने ज़हरिया, पीठ पीछे अल्लाह को, यानी अल्लाह को तुमने छोड़ दिया है और बरादरी को तुमने पकड़ लिया है। इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत, बेशक मेरा रब जो तुम अमल कर रहे हो उस पे निगरान है, उसको देख रहा है। तुम्हारा कोई अमल जो है वो अल्लाह की नजर से छुपा हुआ नहीं है, वो उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं है।
وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اور اے میری قوم عمل کرو عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنے جگہوں پر، اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ. إِنِّي عَامِلٌ، میں بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، قریب تم جان لو گے کہ کس کے اوپر عذاب رسوائی کا آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا. وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے. یعنی تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا اور جلدی پتہ چلے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ دیکھ رہا ہوں، نگران ہوں، چشمے برا ہوں. یعنی تم بھی اپنا کام کرو، میں بھی تو اپنا کام کر رہا ہوں. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، نجات دے دی ہم نے شعیب کو. تو یہ پتہ چل جائے گا کہ تم میں سے کس کو ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے پاس انتظار کر رہا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو نجات دے دی. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے. کس طرح نجات دی؟ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی طرف سے رحمت کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رحمت کا نزول کر کے شعیب علیہ السلام اور جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو اللہ نے نجات دے دی. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور وہ جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو پکڑ لیا کس نے؟ الصیحہ، ایک چیخ نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، یعنی ایسے بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ جیسے وہ کبھی وہاں پر بسے ہی نہیں تھے. کلم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ وہاں پر کبھی بسے ہی نہیں تھے. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، خبردار ہو جاؤ، دوری ہو واسطے مدین کے جیسے دوری ہوئی سمود کے لیے. یعنی ایسے ہی اہل مدین بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود کو دور پھینک دیا گیا تھا. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر ایک زلزلہ آیا تھا یا دھوئیں کے بادل چھائے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ان کو پوری بری قوم کو تباہ اور برباد کر کے جلا کر راکھ کر دیا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور دلیل روشن رمز کے ساتھ. کون سے دلیل روشن تھی جو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کی معجزات اور نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا تھا. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. اب ہوا کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں عصا اور ید بیضاء کے معجزات کو لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف گئے، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے تو فرعون کے حکم کی ہی پیروی کی. انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ماننا ہی نہیں. فرعون جابر اور ظالم تھا، کیونکہ وما امر فرعون برشید، کیونکہ فرعون کا حکم راستی والا تو تھا نہیں، تو فرعون تو ظالم جابر حکمران تھا. اس قوم نے ظالم جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق نہیں پکارا کہ وہ افضل ترین جہاد تھا اور قوم کو کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے تمام راستے کے حکم نہ ہونے کے باوجود بھی قوم نے کیا کیا؟ اس کی اپنی حکمرانی کو تسلیم کر لیا، اس کے خلاف نہیں اٹھی، اس کو برا محسوس کیا، لیکن انصاف کی علم بردار نہ بنی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو بھی ہلاک اور برباد کیا تھا. اور کیا ان کا حال ہوگا؟ یخدمو، وہ آگے آگے ہوگا، قومہ، اس کی قوم کے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن وہ فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور وہ وارد کرے گا ان کو آگ کے اوپر، یعنی وہ خود بھی آگ کی طرف جائے گا اور اس کے پیچھے اس کی قوم بھی آگ کی طرف آئے گی. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور برا ہے وارد ہونے کی جگہ، یعنی یہ بہت بدترین جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے. یہ ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں جو فرعون جیسی قوم اور ظالم و جابر حکمران کے خلاف جو قوم
کلمہ حق نہیں پکارتی، ان کے پیچھے لگ جاتی ہے اور انبیاء کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، ریفیوٹ کر دیتی ہے، تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور ظالم حکمرانوں ہی کے پیچھے جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ایسی قوم قیامت کے دن بھی اپنے اسی حکمران کے پیچھے پیچھے ہوگی اور آگے آگے ان کا حکمران ہوگا اور پیچھے پیچھے ان کی قوم ہوگی۔ حکمران آگے جہنم رسید کیا جائے گا تو قوم بھی اس کے پیچھے آگے وہاں تک پہنچے گی۔ جیسے آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو ظالم کا ہاتھ تھام لو، اس ظلم کو یعنی کہ اس ظلم کو ہاتھ سے روک دو یا زبان سے روک دو یا اس کو پھر اپنے دل میں برا محسوس کرو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ایمان کا درجہ بھی آپ کے اندر نہیں ہوتا۔ اور ایسے لوگ جو ظلم کو دیکھنے کے بعد اس کو روکتے نہیں ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم ظلم اور گناہ کو دیکھو گے اور اسے روکو گے نہیں تو اللہ تمہیں عام عذاب دے گا، اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کرے گا جو تم میں بدترین ہوں گے، وہ تمہیں سزائیں دیں گے اور تم ان کا کچھ نہیں کر سکو گے، تم وہ اذیتیں دیں گے تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو جب ایسے ہی معاملات، جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملات چھوڑ دیے جاتے ہیں، ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق نہیں پکارا جاتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی حکمران مسلط کرتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی نے ایک اور بھی ہمیں حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اور بدکاری اعلانیہ ہونے لگے، یعنی کہ بے حیائی اور بدکاری اعلانیہ طور پر ہو رہی ہے، ہر کوئی کھلے عام بے حیائی کر رہا ہے، آج بھی دیکھیے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز جو ہیں وہ بے حیائی کے ایک اڈے بن چکے ہیں اور ایسے ایسے مناظر وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان ہزار دفعہ سوچتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم ان اداروں میں کیسے بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں اللہ کے نبی نے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اور بدکاری اعلانیہ ہونے لگے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئوں میں پہلے نہیں تھی، اور آج دیکھیے کیسی وبائی امراض میں آج ہم مبتلا ہیں، کس طرح کا وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اور ایسی بیماری ہے جو اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں کبھی نہیں آئی تھی، آج بھی اس کا علاج ابھی تک موجود نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا اس کا علاج ہے اور کیسے آج کو اس کے اوپر کتنی ریسرچ ہو رہی ہے اور کتنا اس کے لیے ویکسین بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ بھی ایسے ہی عذابوں میں انسان کو مبتلا کرتا ہے جب معاشرے کے اندر بے حیائی اعلانیہ ہونے لگے، بدکاری اعلانیہ ہونے لگے، اور جب ناپ تول میں کوئی قوم کمی کرتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اللہ اس پر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے اور وہ ظالم حکمرانوں کا نشانہ بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ جہاں پر ناپ تول میں ڈنڈی ہوتی ہے، ڈنڈی ماری جاتی ہے، خیانتیں بھی کی جاتی ہیں، تو ایسی قوموں کے اوپر بھی قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے اور ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری قوم کا ایسا ہی حال ہے کہ نہیں ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، قحط سالی کس طرح سے آپ دیکھیے، ٹڈے دل بھی آگے، بے موسم کی بارشیں ہو کر فصلیں جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو کے قحط سالی آج ہم پر مسلط ہوتی جا رہی ہے، اور ظالم حکمران ان کے تو نشانے ہم ویسے ہی بن چکے ہیں، اس پوری کی پوری ناپ تول میں ڈنڈی اور تجارت میں خیانت کے معاملات کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عذابوں کی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران انسان کے اوپر مسلط کرتا ہے، اور اسپیشلی جب یہ پانی برسنا رک جائے تو یہ بھی اللہ کی ایک عذاب کی نشانی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ان پر آسمان سے پانی برسنا رک جاتا ہے، زکوٰۃ سے ہاتھ کھینچیں گے تو اللہ سے اوپر سے پانی برسانا ختم کر دے گا، جب پانی برسنا کم ہوگا تو قحط سالی مسلط ہو جائے گی، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتا ہے، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتی ہے تو اللہ غیر قوموں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے جو ان کی بہت سی چیزیں چھین لیتی ہیں۔ آج بحیثیت قوم ہم نے اپنی عہد شکنی کر کے رکھی ہوئی ہے، کتنی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ عہد جو کر کے ہم نے ملک حاصل کیا تھا، آج بھی ہم نے اس کی عہد شکنی کی ہوئی ہے، اور ابھی تک بھی ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا ہے۔ جب اللہ کے سے کیے ہوئے اس وعدے کو ہم جب تک پورا نہیں کریں گے تب تک ہمارے اوپر اس قسم کے مسلط رہیں گے۔ آج
سب کہتے ہیں کہ جی ویسٹ کنٹرول کر رہا ہے اور اسی کے آرڈرز چلتے ہیں، تو یہ ہماری ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ چھینتے ہیں. کتنی زیادہ گیس، یہ بلوچستان کے اندر اتنی زیادہ گیس جو ہے اس کے ذخائر نکلے، پیٹرول کے ذخائر نکلے اور سونا نکلا، لیکن سب کیا ہے؟ ان کے کہنے کے اوپر، ان کی باتوں میں آ کے، ان کے اشاروں پہ پپٹس بن کر وہ ہم پر مسلط ہیں اور وہ ہماری بہت سی چیزیں جو ہے وہ چھین لیتے ہیں اور ہم کو نکالنے سے بھی منع کرتے ہیں کہ ہم کہیں اوپر نہ آ جائیں اور ہم ان کی وجہ سے ترقی کرنا نہ شروع ہو جائیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو باقاعدہ طور پہ احادیث کے حوالے سے ہم کو پتہ چلتے ہیں، یہ ایسے حکمران اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے. اور ایسے حکمران کے اوپر پہ کیا کرنا ہے؟ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا افضل ترین جہاد ہے. انہوں نے، فرعون کی قوم والوں نے اپنے حکمران کے آگے افضل ترین جہاد نہیں کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو عذاب سے دوچار کیا. اور قیامت میں بھی ان کا ایسا ہی عذاب بتایا جا رہا ہے کہ وہ آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں اپنے سارے قوم کو بھی جہنم رسید کر دے گا. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی گئی اس کے پیچھے ایسی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن. یعنی دنیا میں تو لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی یہ لعنت اس کے پیچھے ہوگی. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. تو اصول کیا مل رہا ہے؟ کیا پتہ چل رہا ہے کہ عذاب صرف حاکموں پر نہیں آتا، بلکہ ایسے حاکموں کی حکومت کو تسلیم کرنے والے جو محکوم ہوتے ہیں ان کو بھی آتا ہے. گھن کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. تو جو لوگ نہیں اٹھیں گے اور جو لوگ ایسے معاشرے میں سے افراد ایسے نہیں اٹھیں گے جو ایسے حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق پکارنے والے ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جہنم رسید کرتا ہے اور سب کو اس عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد پیدا کر دے کہ جو ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق پکارنے والے ہوں. اللہ ایسے افراد کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے جو ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو افضل ترین جہاد کرنے والے ہیں اور اپنی قوم کو عذاب کے گڑھے سے نکالنے والے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب حکمرانوں کو منتخب کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم کون سے حکمران پسند کرتے ہیں، ہم کن کو حکمران منتخب کر کے عہدے دیتے ہیں، کن کو اقتدار دیتے ہیں. کیا ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے حکمران منتخب کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی خبریں ہیں. نقص علیک منہا، نقص علیک، ہم بیان کر رہے ہیں ان کو آپ کے اوپر. منہا قائم، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں، وحصید، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو کٹی ہوئی ہیں، جن کی جڑیں کٹ چکی ہیں، جن کا نام و نشان مٹ چکا ہے. یعنی چند بستیوں کی تو باتیں اور سرگزشت اور داستانیں تو اے نبی ہم نے آپ کو سنائی، اور جو کون کون سی ہم نے پڑھی؟ 6 انبیاء کا قوموں کا تذکرہ اس میں اللہ نے سورہ ہود میں کر کے ہمیں بتایا. اور اس کے علاوہ تو کتنی ایسی ہیں جو کہ جن کی نام و نشان بھی مٹ چکا ہے. ہم نے پڑھا مدائن صالح کا حوالے سے، پھر ہم نے قوم عاد کا پڑھا، ان کے صحرا اور خطے والے جو لقدق صحرا میں، پھر ہم نے قوم لوط کا پڑھا، ڈیڈ سی، اور پھر وہ آج جو ہمیں نظر آتا ہے ہمارے ملک میں موئنجودڑو ہے، ٹیکسلا ہے، یہ ہڑپا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ کچھ موجود ہے اور کچھ کے نام و نشان بالکل ختم ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور لیکن انہوں نے اپنی ہی جانوں پر خود ظلم کیا. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ، بس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے معبودوں نے، اللتی یدعون من دون اللہ من شیء، جو اللہ کے علاوہ وہ پکارتے تھے کچھ بھی، مطلب کچھ بھی ان کے معبودوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. کتنے ہی معبود تھے نا جو ان کے، جن کی وہ عبادت اور بندگی کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، لات، عزیٰ، منات، اور پھر وہ جو ہم نے پڑھا کہ
کون کون سے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی جو 5 بت قوم نوح نے بنائے تھے. اس کے علاوہ مختلف فرشتوں کے انہوں نے بت بنائے، دیوتائیں انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے، انبیاء کو وہ پوجتے تھے. کتنے انہیں اللہ کو چھوڑ کر کتنے معبودوں کو پکارتے تھے، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی اور کچھ بھی مدد نہیں کی، کچھ کام نہیں آ سکے. ظاہر ہے اللہ رب ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آیا تو کوئی بھی کچھ نہ کر سکا. وما زادوہم، اور غیر تتبیب، اور نہیں زیادہ کیا ان کا سوائے تباہی کے، یعنی تباہی اور بربادی کے علاوہ ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، کسی چیز میں ان کی زیادتی نہ ہو سکی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح پکڑ ہے تیرے رب کی، اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور جب کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بہت دردناک اور بڑی سخت ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عذاب الآخرہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. کون سی نشانی ہے، کیا نشانی ہے اس کے اندر؟ من حیث القوم، اگر ہم دیکھیں بحیثیت القوم تو ہمیں پورے کے پورے عذابوں کے جو قصے اللہ نے ہمیں بتائیں، تو اجتماعی طور پر اگر ہم اس جائزہ لیں تو جیسے انفرادی طور پر ایک قوم کے اندر ایک گناہ کا ذکر اللہ نے ہمیں کر کے بتایا، تو ان کے ایک گناہ پر ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ پکڑ کا معاملہ کتنا سخت ہوا. اگر ہم اپنی قوم کا مشاہدہ کریں تو ایک اجتماعی طور پر ہمیں اپنی قوم کے اندر وہ سارے ہی معاملات پورے من و من نظر آتے ہیں. وہ تو ایک غلط رویہ میں تھی تو اللہ نے ایک قوم کو کیسے اجاڑ دیا، لیکن آج ایک ہی قوم، ہماری اپنی قوم کتنے سارے تمام کے تمام اجتماعی گناہوں کے اندر قائم ہے. بے حیائی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، اللہ کی حدوں سے تجاوز کا معاملہ بھی ہے، اللہ کے ہوتا احکامات سے انکار کے رویے بھی ہیں، بت پرستیاں بھی ہیں، شرک میں بھی مبتلا ہیں، سنتوں کے مذاق بھی اڑائے جاتے ہیں، حدودوں کو توڑا بھی جاتا ہے، پھر ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی کے معاملات بھی ہیں، چوری، رہزنی، ڈاکہ، ڈکیتی، لوٹ مار، قتل، فتنہ فساد اور ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق نہ پکارنے کا رویہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان نہیں ہے؟ اللہ کی رحمانیت نظر نہیں آ رہی کہ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے سارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں ملیاں میٹ کر کے عذاب سے دوچار کر کے ہمیں نیست و نابود نہیں کر رہا، بلکہ ہمیں موقع دے رہا ہے، جوڑ رہا ہے، بار بار لا کے ہمیں قرآن کی آیات کو سنوا بھی دیتا ہے، ایسی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے عذابوں کی شکل میں مختلف قسم سے وہ ہمیں بار بار جھنجھوڑتا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ لا کے ہمیں یہ باتیں سنواتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اصلاح کر لو، ابھی بھی اپنے آپ کو کی بخشش کروا کے صحیح رویے کے اوپر آ جاؤ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ذالک یوم مجموع، یہ وہ ایک دن ہوگا جس دن سب لوگ جمع ہوں گے، لہ الناس، لوگوں کے لیے، اور وذالک یوم مشہود، اور یہی شہادت دینے والا دن ہوگا. یعنی یہ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع بھی ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، ہر کوئی اس چیز کی شہادت دینے والا ہوگا. قیامت کے دن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا تو سب اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی لیں گے اور سب لوگ اس دن جمع بھی ہوں گے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اور نہیں ہم مہلت دیتے اس کو الا مگر لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، کہ بس ایک گنی چنی مدت مقرر ہے. یعنی اس قیامت کے آنے میں ہم بہت زیادہ دیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی ٹائم مقرر ہے. وہ ٹائم جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ یوم یأتی لا تکلم نفس، وہ دن جب کہ آئے گا تو نہیں کوئی کلام کر سکے گا کوئی نفس الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن کے بغیر. یعنی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر سکے گا. فمنہم شقی و سعید، اور ان میں سے کوئی شقی یعنی بدبخت ہوگا، اور کچھ جو ہیں وہ نیک بخت ہوں گے. اللہ اس دن ہمیں نیک بختوں میں شامل فرما لینا.
اللہ ہمیں نیک بختوں میں شامل فرما کے اللہ جنت کے ٹھکانے ہمیں عطا فرما کے اللہ ہمیں آسان حساب سے گزار دینا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بس وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، قرآن کی آیات جب بھی آئیں تو ہمیشہ رسپونڈ کیا کریں، ہمیشہ بولا کریں کہ اللہم لا تجعلنا منہم یا اللہم جعلنا منہم۔ جب جہنمیوں کا تذکرہ سنیں تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ دعائیں مانگا کریں۔ اور جب جنتیوں کا تذکرہ سنیں تو اللہم جعلنا منہم یا رب یا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یہ دعائیں مانگا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب قرآن پڑھتے تھے تو ٹہر ٹہر کے پڑھتے تھے، اور جہاں جہاں اس قسم کی آیات آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو قرآن کے جب بھی ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ہمیشہ رسپونڈ کیا کریں، بتایا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں اس وقت۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، بس وہ لوگ جو شَقُّوا فَفِي النَّارِ، جو بدبخت ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، وہ کہاں ہوں گے بدبخت؟ فَفِي النَّارِ، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے وہاں پر چیخنا اور دہاڑنا ہوگا، یعنی کہ جہنم میں جب جائیں گے تو یہ جہنمی وہاں پر چیخیں ماریں گے، دھاڑیں گے، وہ پیاس اور گرمی کی شدت سے ہانپیں گے اور پھکارے ماریں گے۔ یہ جہنم وہ جگہ ہے جس کی شدت بہت زیادہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا، جو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ ایک شخص ہوگا جہنمی، یہ ساری زندگی دنیا میں بہت عیش و آرام میں رہا ہوگا کہ کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی، اس کو جہنم کے ایک حوض میں ایک ڈبکی دی جائے گی اور اس کو نکال کے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو دنیا میں کبھی کسی عیش نے چھوا ہی نہیں، یہ ایسی جگہ ہے۔ خالدین فیہا، یہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، کہاں تک اور کب تک رہیں گے؟ جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے، یعنی اگر رب ہی کچھ اور چاہے گا تو بس ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب تک زمین اور آسمان قائم رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر ہی رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرتا ہے واسطے جو وہ چاہتا ہے، یعنی تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کر کے رہے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں نیک بختوں میں شامل فرما لے۔ یہ کہاں ہوں گے نیک بخت؟ وَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں جنت کے ٹھکانے عطا فرما، اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے، اور یہ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان ہی چلتا ہے۔ پہلے جہنم کی بات کی جاتی ہے، پھر فوراً اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ ضرور کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے بھی ایسے ہی رویے نظر آتے ہیں۔ جب بھی حضرت عمر کا ہم دیکھیں تو حضرت عمر یہی فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اعلان ہو کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ صرف ایک جنت میں جائے گا اور سب جہنم میں جائیں گے، تو میں یہ خیال کروں گا کہ شاید وہ ایک جنتی میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں، کہ میں اکیلا جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو دین خوف اور امید کے درمیان رہنے کا نام ہے، زیادہ خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، زیادہ امید بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں جب تک زندگی گزارنی ہے خوف کے ساتھ گزارنی ہے، اور جب موت کا معاملہ ہونے لگے تو پھر امید کے ساتھ کہ اللہ سے اچھی امید رکھ کے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تو جو میرے لیے جیسی امید رکھے گا یا وہ مجھے اپنے گمان کے مطابق ہی پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان اس وقت رکھنا ہے جب موت کا معاملہ ہو، موت کا وقت آنے والا ہو یا آ رہا ہو، اور دنیا میں جب زندگی گزاری جائے گی تو پورے خوف سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری جائے گی۔ بس دین خوف اور امید کے ساتھ ہی گزارنے کا نام ہے۔
اب اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نیک وقت ہوں گے وہ جنت کے اندر ہوں گے، اور بھی جنت میں بھی خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور اس میں وہ جب تک زمین آسمان قائم ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سوائے جو تیرا رب ہی کچھ اور چاہے، عطاءً، ایک عطا ہے غیر مجزوز، نامنقطع ہونے والا، یعنی یہ ایسی عطا ہے، ایسا سلسلہ ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ یہ کیسے منقطع نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایک تو وہاں پہ زندگی جو ہے وہ خلود ہے، خلود کی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اور ہوگا یہ کہ جنت میں ایک فرشتہ ہوگا، ایک تو سب سے پہلے ہوگا یہ کہ جو موت ہے اس کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور جو جہنمی ہے وہ جب موت کو پکاریں گے تو ان کو کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، اور یہ بھی کہا جائے گا، قرآن میں آتا ہے کہ انہیں موت نہیں آئے گی اور وہ موت کو پکار رہے ہوں گے، لیکن موت اس کو تو ذبح کر دیا جائے گا نا، تو اس کو وہ تو آئے گی نہیں، چاہے وہ جتنا مرضی موت کو پکارتے رہیں۔ اور جو جنتی ہے جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں ایک فرشتہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک فرشتہ ہوگا جو اعلان کرے گا کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ قیام کرو گے، تمہیں کبھی کوچ کے لیے نہیں کہا جائے گا، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے اور یہ رویہ ہے اور یہ ہمیشگی کی زندگی اس وجہ سے ان لوگوں کو مل رہی ہے نامنقطع ہونے والی، جنہوں نے اللہ سے اپنے ساتھ 5 معاملات کر لیے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ کوئی اپنے آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ تو 5 باتیں کون سی تھی؟ کہ عمر کس حال میں گزار کے آئے ہو، جوانی کے کاموں میں بسر کر کے آئے ہو، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہارے پاس تھا اس پہ کہاں تک عمل کر کے آئے ہو۔ تو اللہ ہمیں بہترین علم بھی عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اپنی جوانیاں ہمیں دین کے کاموں میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنی جانوں اور مالوں سے جنت کے سودے کرنے والا خوش نصیب بنائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان خوش بخت لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ فلا تکو فی مریۃ، بس نہ تم ہو جاؤ کسی شک میں، مما یعبد ہؤلاء، ان معبودوں کی طرف سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ اسی طرح سے ان کی عبادت کر رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے رہے، وَإِنَّا لَوَفُّوهُمْ اور لَوَفُّوهُمْ اور بے شک ہم البتہ پورا دیے جانے والے ہیں، نصیبہم ان کا اجر، ان کا حصہ ان کو غیر منقوص، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی بے شک ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کمی یا کوئی کاٹ کسر وغیرہ کی جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کون سی کتاب دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات۔ فاختلف فیہ، بس انہوں نے اس میں اختلاف کر دیا، ولولا کلمات سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی بات پہلے سے ناک طے کر دی گئی ہوتی، لقضی بینہم، تو اس میں ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، وانہم لفی شک منہ مریب، اور بے شک وہ البتہ بیچ شک کے خلجان میں ہے، شک آ گیا تو ظاہر ہے اور ایمان میں رکاوٹ بن گئی۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک ہر ایک سے کو پورا بدلہ دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال کا، تو وہ ان میں سے ہر ایک کو ان کے عمل کا ان کا رب انہیں پورا بدلہ بھی دے گا، کیونکہ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو وہ عمل کر رہے ہیں خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی لیکن اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ یہودیوں کے 70 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 71 اور مسلمانوں کے 72 فرقے ہوں گے، تو انہوں نے بھی اپنے فرقہ واریت میں پڑھ کے اور انہوں نے خوب اختلاف کیا مختلف چیزوں کے حوالے سے، اور آج یہ جو قرآن ہمیں دیا گیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اس قرآن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر بھی اختلاف آ چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی اللہ ہی چاہتا ہے کہ یہ اختلاف ہے، اللہ نے اختیار عمل دیا ہے
حق اور باطل کا پیمانہ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں کھول کھول کے بتا دیا ہے. قرآن پڑھتے جاؤ، صحیح رویہ سمجھ میں آتا جائے گا. تمہیں خود ہی یہ قرآن فرقان ہے، تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق خود ہی دکھا دے گی، اور اس کے حق کو اپنا لینا اور اس کو لے کے چلنا. کسی بارے میں تمہیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن خود بخود اس کو صحیح کر دے گا. بس بات یہی ہے کہ جب شک میں آ جاتے ہیں تو رب اللہ سبحانہ تعالیٰ بس نے کہا کہ بس ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. جو صحیح اعمال کر کے چلیں گے وہ اپنا بدلہ پائیں گے، جو غلط اعمال کریں گے وہ اپنا بدلہ پائیں گے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیا کیجئے، فاستقم، آپ قائم ہو جائیے، کما امرتا، جس طرح آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. یعنی آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے توسط سے مجھے آپ کو تمام لوگوں کو جو دین کے داعی ہیں، دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہم نے پوری قوموں کا انجام رویے دیکھ لیے ہیں. اللہ نے بتایا کہ اب اپنا آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کر لو کہ تم نے کیا کرنا ہے. آپ کو جیسے حکم دیا جا رہا ہے آپ نے تفرقے میں نہیں آنا. آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس دین کو تھام لیجئے اور اس پر قائم ہو جائیے. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور ان لوگوں کو وہ بھی قائم ہو جائیں جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی ہے. وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی نہ کریں. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ ساتھ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے. تو گویا اللہ نے آئندہ کا لائحہ عمل یہ سکھایا کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور راہ راست پر قائم ہو کے ثابت قدم ہو جائیں. سرکشی چھوڑ دیں، اپنے عمل صحیح رکھیں جو آپ عمل کر رہے ہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ ان لوگوں کی طرف نہ جھک جائیں جنہوں نے ظلم کیا ہے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، بس چھوئے گی ان کو ضرور آگ، یعنی ان کو آگ چھو کر رہے گی جنہوں نے ظلم کیا ہے. جو شرک میں مبتلا ہو کر چلے ہیں ان کی طرف مت جھکیے گا کیونکہ وہ تو آگ میں جانے والے ہیں، ان کو تو آگ ضرور چھو کے رہے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی ولی نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر مدد نہیں دیے جائیں گے. مطلب اگر آپ نے ان کی روش پر چلے جو لوگ ظالم تھے اور انہی کی طرف آپ جھک گئے تو پھر آپ بھی جہنم کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور پھر آپ کو وہاں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہیں مل سکے گا جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اور کوئی مدد بھی آپ کو نہیں ملے گی. لہٰذا قائم ہونا ہے کس چیز کی طرف؟ اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے احکامات کے اوپر قائم ہونا ہے. اللہ سے توبہ طائب ہو کر سرکشی سے اپنے آپ کو باز کر لینا ہے. اور آگے کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور قائم کر لیجئے نماز کو دن کے دو اوقات میں، یعنی دن کے دو سروں پر نماز کو قائم کریں. وَزَلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات گزرنے پر بھی. یہ اس زمانے کی صورت ہے جب صرف مسلمانوں کے اوپر دو نمازیں فرض تھیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کو دونوں اوقات میں، جو دن کے دونوں سروں پر نمازوں کو قائم کرو، اور جو رات کو گزرنے پر تہجد کی نماز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور مومنوں کے لیے وہ ایک نفل نماز بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ آپ سے سب فرض تھی، یا پھر یہ کہ وہ دوام کے کرنے کی وجہ سے کہ ایک عمل پر ہمیشگی سے قائم ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کو پڑھتے رہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ یہ کام کرتے رہیے کہ آپ نمازوں کو قائم کریں. اب جو بھی آپ کے اوپر نمازیں ہیں، صبح و شام کی نمازیں پڑھیں، رات کو وقت بھی نمازوں کو پڑھیں، کیونکہ نماز سے کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جائیں گی. ذالک ذکر للذاکرین، یہ ایک نصیحت ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے، یا جو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ نمازوں کو قائم کریں کیونکہ نمازیں نیکیاں برائیوں کو لے جائیں گی. نماز کیسے برائیوں کو لے کے جاتی ہے؟ ایک تو یہ کہ حدیث بتاتی ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے. نمازیں انسان کو فحش سے اور منکرات غلط کاموں سے روکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کی نماز نے اسے فحش اور منکرات سے نہیں روکا اس کی نماز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ فحش اور منکرات سے کتنا رک رہا ہے. تو نماز وہ عمل ہے
جو ہر حال میں انسان کو برائی سے روکے گی. تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جائیں گی. نیکی کو قائم تو ہو جاؤ، نیکی پہ عمل پہ پیرو تو ہو جاؤ. اور خصوصی طور پر کون سی نیکی؟ نماز کی نیکی یہاں پر بتائی جا رہی ہے. آپ دیکھیے نماز وہ نیکی ہے جس کے حوالے سے ہر رویہ، ہر عمل جو ہم اس کا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کو وہ برائیوں سے اور گناہوں سے دور کر رہی ہوتی ہے. جب ہم اذان کے الفاظ سنتے ہیں تو اذان کے الفاظ کو دہرانے والا اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وسیلے کی دعا پڑھنا اور درود شریف پڑھنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد نماز کے لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو نماز کے لیے وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو کے تمام اعضاء کے نیچے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ پلکوں کے نیچے سے بھی جو ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے اور زبان کے گناہ جھڑتے ہیں. جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ سے زبان جو ہے وہ نکلتے ہیں. اور جب اس کی آنکھوں کو دھوتا ہے تو پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں. جب وہ سر پر مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑتے ہیں. ہاتھ دھوتا ہے اور مطلب ہر چیز جب آزاد ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وضو وہ عمل ہے کہ جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہی حال وضو کا ہے، یعنی وضو کرنے والے کے بھی پھر ایسے گناہ جھڑتے ہیں کہ پھر کوئی گناہ جو ہے اس کے عمل میں، نامہ اعمال میں باقی نہیں رہتا. اور اس کے علاوہ جب وہ مسنون طریقے سے وضو کرنے کے بعد دعائیں پڑھتا ہے اور جو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کی دعا پڑھ کے اور پھر اس کے علاوہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں نا. پھر یہ کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں کئی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک جمعے سے پڑھنے والا اور پھر دوسرا جمعہ جب پڑھتا ہے تو جمعے سے جمعے تک کے درمیان جتنے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. پھر تہجد کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آ کے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس کی ساری دعائیں قبول فرماتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سی عبادات ایسی ہیں جو ہمارے لیے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب اور وسیلہ بن جاتی ہیں. تو یہ سارے کے سارے نیکی کے اعمال ہیں جو ہمارے گناہوں کو لے جاتے ہیں. اور یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے دن میں 24 گھنٹے ہیں. دن میں 24 گھنٹے جب ہم نیکی کے عمل کرنے لگیں گے تو نیکی کے عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ 24 گھنٹوں میں سے اگر زیادہ وقت ہم نیکی کے کام کریں گے تو برائی کرنے کا وقت ختم ہو جائے گا، غیبت کا وقت نہیں ملے گا، مختلف اسراف، ریا، نمود و نمائش کے کام کرنے کا وقت نہیں ملے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب آپ نیکی کے عمل کرنے لگ جائیں گے تو برائیاں کرنے کا ٹائم نہیں رہے گا آپ کے پاس. تو اس طرح بھی نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. اسی لیے تو کہا گیا تھا کہ تم نیکی کا عمل کرو، نیکی کا عمل کرو، امر بالمعروف، امر بالمعروف، نیکیوں کی طرف لے کر آؤ. جب انسان نیکیوں کی طرف آئے گا خود بخود وہ گناہوں سے رکنا شروع ہو جائے گا. تو ایک تو بہت ساری نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو جھاڑنے کا بھی سبب بنتی ہیں اور بہت ساری نیکیاں جو ہے کرنے سے انسان گناہ کرنے سے رک جاتا ہے. اس طرح بھی گناہوں کو وہ لے جاتی ہیں. اللہ میں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا یہ نصیحت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اللہ ان باتوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے. اور کیا کرو؟ اگلا نسخہ دیا گیا کہ وَاصْبِرْ، صبر کرو، صبر کر کے چلو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. نیکی کے رویے پہ قائم رہو، صبر سے جمے رہو، ڈٹے رہو. مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں تو کوئی بات نہیں، یہ صبر جب کرو گے تو یہ صبر بھی تمہارے لیے گناہوں کو جھاڑنے کا کفارہ بن جائے گا. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹائے جائیں گے. تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون. ایسے ہی تو لوگ ہیں جو ہر مشکل پر صبر کر کے جب چلتے ہیں
مبشر الصابرین ہم نے پڑھا تھا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو. یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت کے آنے پر صبر کر کے جب چلتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے حقدار بھی بنتے ہیں اور پھر ان کو فلاح بھی نصیب ہوتی ہے. اللہ ایسے ہی رویے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جب صبر کر کے جب چلیں گے تو اللہ کی رحمتیں بھی ملیں گی, اللہ کی عنایتوں کے حقدار بھی ہوں گے, اور اللہ پھر ایسے نیک رویے کرنے والوں کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا. اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد, قوموں کے تذکرے کرنے کے بعد, ایک لائحہ عمل دینے کے بعد یہ بات سمجھا دی کہ بھئی اب مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے. ساری باتیں بتانے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے مسائل کیوں ہوئے تھے. اب یہ جو ہوئے تھے تو اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا تھا. یہ ساری قومیں جب پورے تکبر کے ساتھ اپنی اللہ کی نافرمانی پر ضد و ڈٹائی سے جمی رہی اور عذاب سے دوچار ہوئی تو کیوں ہوئی تھی؟ اس سے بچنے کا ایک طریقہ تھا, ایک حل تھا جو اللہ یہاں پر اب بتا رہے ہیں. فلولا, بس کیوں نہ ہوا, کان من القرون, ہوئی ان بستیوں میں سے, من قبلکم, آپ سے پہلے, یعنی آپ کیوں نہ ان قوموں میں جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں, اولو بقیت, ایسے رہنے والے جو باقی رہنے والے تھے, ینہون عن الفساد فی الارض, جو زمین کے اندر فساد کرنے سے روکتے. یعنی ان قوموں میں جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے لوگ کیوں نہ رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. اللہ نے مسئلے کا حل بتا دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک قوم کے اوپر عذاب نہ آئے تو پھر کیا کرنا تھا, وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری تھا جو لوگوں کو ینہون عن الفساد کم کرنے کا معاملہ کرتے, ینہون عن المنکر کرنے کا معاملہ کرتے, اہل خیر رہتے, مصلح ہوتے, اصلاح کرنے والے ہوتے. تو گویا جب بھی ہم چاہیں کہ کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو تو وہاں پر اہل خیر عناصر کا ہونا ضروری ہے, کچھ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو پریشان ہو کر تڑپ کر لوگوں کو جوڑنے کے لیے ان کی غلط رویوں کو انڈیکیٹ کر کے ان کی اصلاح کی طرف لانے والے موجود ہوں, تبھی وہ اللہ کے عذاب سے اپنی بستی کو روک سکتے ہیں. یہی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں. جب وہ قومیں فسق و فجور کے گڑھوں میں ڈوبتی جا رہی تھی تو ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے ایسے لوگ کیوں نہ آئے. اللہ نے بتایا یہاں صاف صاف, اللہ نے واضح طور پر اس طریقہ سکھا دیا, مسئلے کا حل بتا دیا. وصول کیا مل رہا ہے مشورات کو کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اللہ کے عذابوں سے بچ جائے, اللہ کے عذاب سے نکل آئے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, کان کھول کر سنیں, اپنے دل کھول کر اپنے دلوں میں یہ دماغ میں بٹھا لیں, اس کو سمجھ لیجئے کہ اہل خیر بننا ہے. اہل خیر جب کسی بستی میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسی بستی کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا. یہ کوئی بھی ایسی بستی جہاں پر عبادت گزار ہیں یا عالم ہیں یا مفتی ہیں یا یہ کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ فقہی موجود ہیں, فقہا موجود ہیں, متقی لوگ موجود ہیں, تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کسی جگہ پر عذاب نہیں آئے گا. یاد ہے آپ کو بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی عبادت گزار شخص تھا جس کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا کہ اس بستی کے اوپر عذاب کا فیصلہ نافذ کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ یا الہی, آپ نے اس بستی کے اندر ہمیں عذاب دینے کا کہا ہے, تو یہاں پر تو ایک نہایت عبادت گزار شخص رہتا ہے جو کثرت سے سجدے کرتا ہے, کثرت سے آپ کی عبادت کرتا ہے, تو اس شخص کے ساتھ کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا تھا کہ اس عذاب کی ابتدا اس شخص کے گھر سے کرو, کیونکہ آس پاس ارد گرد شرک, معاشرے میں بے حیائی, فسق و فجور وہ دیکھتا تھا لیکن ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا, وہ تو اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ یہ انجام دینا بہت ضروری ہے. صرف اپنی عبادات کی فکر نہیں کرنی بلکہ لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے اور نیکی کی طرف سے لانے کا کام اہل خیر بننا, مصلح بننا, متحرک ہو کر اس عمل کو کرنا, یہ وہ رویہ ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بستی کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے. اللہ تعالیٰ کسی بستی کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ وہاں پر کوئی اہل خیر موجود ہو. اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا
کہ الا قلیلا مگر تھوڑے تھے ممن انجینا منہم جن میں سے ہم نے ان کو بچا لیا. یعنی اگر نکلے بھی تو بہت تھوڑے نکلے تھے جن کو ہم نے ان میں سے پھر بچا لیا تھا. تو گویا جو اہل خیر ہوتا ہے، جو مصلح ہوتا ہے، جو اصلاح کے لیے نکلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پیروی کی ان لوگوں کی جنہوں نے، اور پیچھے آیا ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا، مَا أُتْرِفُوا فِيهِ جو خوشحالی تھی انہوں نے پائی تھی، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اور وہ مجرم لوگ تھے. یعنی کہ مجرم لوگ تو انہی مزوں میں پڑے رہے جو اللہ نے انہیں فراوانی کے ساتھ سامان عطا فرمایا تھا اور وہ خوشحال تھے، بس وہ اسی میں خوشحالی میں مگن ہو کر مجرموں کی طرح رہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا شکار ہوئے. لیکن اہل خیر جو نکلے تھے چاہے وہ کم ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کسی بستی کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی. جب بھی کوئی قوم برائی کرتی ہے، بدی میں غرق ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو برائی سے اور بدی سے دوچار کرتے ہیں. جب کوئی قوم خیر کرتی ہے، خیر کا بھلائی کا کام کرتی ہے، شر کو روکتی ہے، تو معاشرے کے اندر خیر پھیلتا ہے، عدل گرو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس قوم کے اندر بھلائیاں اور خیر جو ہے وہ پریویل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بھی کوئی قوم اپنی اصلاح کرتی ہے، صرف توبہ استغفار ہی نہیں کرتی رہتی بلکہ اصلاح کے رویے سے اپنے اعمال کو درست کر لیتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس قوم کی اصلاح کر دیتا ہے. آج دیکھیے اگر ہمارے اندر کیا ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اگر ہمارے اندر اصلاح کرنے والے عناصر موجود ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قوم کے احوال کو بھی درست کر دے گا. اگر آج ہمارے رویے درست ہوں گے تو اللہ ہماری قوم کے حالات کو درست کر دے گا. اگر آج ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے، ہماری عبادات کے طریقے درست ہو جائیں گے، ہمارے عقائد درست ہو جائیں گے، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قوم کے حالات خود بخود درست کر دے گا. اب یہ اصلاح ہوگی کیسے؟ ظاہر ہے کہ جب اصلاح کرنے والے افراد ہوں گے. صرف عالم اور متقی اور مفتیوں سے تو نہیں نا اصلاح ہو جاتی. صرف جب تک کہ وہ سب کے سب مل کر اصلاح کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر نکلیں گے نہیں اور اپنی اصلاح کا معاملہ نہیں کریں گے، دوسروں کو اصلاح کی طرف نہیں لائیں گے، تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قوم کی بھی اصلاح نہیں کرے گا. اور ہر رویے پر، ہر سطح پر، ہر معاملے میں ہمارے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں. شرک بھی ہے، عقائد کا بگاڑ بھی ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز بھی ہے، نافرمانیاں بھی نظر آتی ہیں، اور بے حیائی کا طوفان بھی ہمیں نظر آتا ہے، ظلم اور زیادتی کا بھی معاملات نظر آتے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اہل خیر بننا ہے، اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہے، متحرک ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ اور نہیں ہے تیرا رب لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ کہ وہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اور اس کے رہنے والے اصلاح کر رہے ہوں. اللہ ہمیں مصلح بنا دے، اللہ ہمیں ایسے عناصر بنا دے جو اپنی قوم کو اصلاح کی طرف لانے والے بن جائیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا تیرا رب لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً البتہ وہ بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی امت، فَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور وہ مختلف طریقوں پر ہی اب وہ چلتے رہیں گے. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ مگر جس پر تیرا رب ہی رحم کر دے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان مختلف فرقوں میں نہ جائے اور مختلف فرقوں میں بٹنے سے محفوظ ہو جائے. یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو دین کا علم، دین کا فہم عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان دین کی طرف آ جائے، اور دین جب وہ پڑھتا ہے تو اس کو صاف صاف چیزیں عیاں طور پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت سے بے راہ روی سے بچ کر حق پر چلنے والا بن جاتا ہے. اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما دے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. یعنی اختیار عمل اللہ نے ان کو دے دیا، اللہ نے اپنی رحمت دے دی اور اختیار عمل دکھا دیا اور سکھا دیا، سارے رویے بتا دیے کہ اب اس اختیار عمل کو جو استعمال کرو اور جو صحیح رویہ ہے اس کو اپنا کر چلو.
वतम्मत कलिमातु रब्बिका, और तेरे रब की बात पूरी हो गई, लअमलअन्न जहन्नम मिनल जन्नति वल नासी अजमाइन, कि अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा इस जहन्नुम को, जहन्नुम में जिन्नों को और इंसानों सब से भर दूंगा। वकुल्लन, और हर एक को, नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली, और हर एक को हर एक नक़ुस्सु हम बयान कर रहे हैं, अलैका आपके ऊपर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन अंबाइर रुसुली, इन नबियों की खबरें, इन रसूलों की खबरें, यानी इन सारी के सारे किस्से जो रसूलों के पैगंबरों के हमने आपके ऊपर बयान किए हैं, मा नुसब्बितु बिही फुआदका, ये सिर्फ इसलिए किए हैं कि हम आपके दिल पर जमा दें, आपके दिल को मजबूत कर दें। वजाअका फी हाज़िहिल हक़्क़ु, और आ जाए आपके पास इससे हक और मौइज़तुन, और एक नसीहत, व ज़िक्र लिल मुमिनीन, और एक नसीहत या दहानी ईमान लाने वालों के लिए। यानी ये किस्से जो अल्लाह ने सुनाए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचाए हैं, किस लिए पहुंचाए? अल्लाह ने इसलिए पहुंचाए ताकि इनके जरिए से अल्लाह हमारे दिलों को मजबूत करे, हमें हकीकत का इल्म दे, और ईमान लाने वालों को नसीहत और बेदारी नसीब हो। पहले भी हमने देखा था कि ये जो अल्लाह ताला ने ये वाक़यात ये बताए थे, वो इसीलिए तो बताए थे कि अल्लाह ताला इन वाक़यात से मुशरिकों को, मुशरिकीन मक्का को और यहूद और नसारा को बेदार करना चाहते थे, और साथ साथ सहाबा कराम को तसल्ली देना चाहते थे कि देखो ये गलील तादाद थी जो नबी के साथ ईमान लाई थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद भी की और उनको अजाब से बचा भी लिया। तो यही बात अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमारे दिलों को मजबूत करना चाहता है, हकीकत का इल्म देता है और नसीहत और बेदारी देना चाहता है। तो मुहासबा करना है कि क्या ये वाक़यात पढ़ने के बाद हमें ये तीनों चीजें मुयस्सर हुई, नसीब हुई। अल्लाह हमें इन तमाम वाक़यात से हमारे दिल भी मजबूत करे, हकीकत भी हमें सिखाए, और हमें नसीहत और बेदारी हासिल करने की तौफीक भी नसीब फरमाए। वक़ुल लिल्लज़ीना ला युमिनूना, और कह दो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते कि इअमलू अला मकानतिकुम, कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो। तो इन्ना आमिलून, बेशक मैं भी अपने तरीके पर अमल कर रहा हूँ, हम भी अपने तरीके पर अमल कर रहे हैं, और तुम लोग भी अपने तरीके पर अमल करते रहो। वंतज़िरू, और इंतजार करो, इन्ना मुंतज़िरून, और हम भी मुंतज़िर हैं, यानी हम भी तुम्हारे साथ मुंतज़िर हैं, तुम भी करो अपना काम, हम भी कर रहे हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दी, और वास्ते अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की तमाम पोशीदा बातें। व इलैहि युरजउल अम्रु, और तरफ उसी के पलटाए जाएंगे सारे काम। कुल्लुहु, तमाम के तमाम। फअबुदहु, बस अब तुम क्या करो, उसकी बंदगी करो। व तवक्कल अलैहि, और उसी के ऊपर तवक्कुल करो, और उसी के ऊपर तवक्कुल करके चलो। क्यों? अब अल्लाह की बंदगी की तरफ आ जाओ, अल्लाह ही के ऊपर तवक्कुल करके चलो। लोगों को करने दो जो कोई अपने तरीके पर कर रहा है, नहीं मानना चाहता तो इंतजार करे वो, और हम भी इंतजार कर रहे, अपना मामला हम अल्लाह की तरफ भेजते हैं और उसी पर हम तवक्कुल करते हैं। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और तेरा रब गाफिल नहीं है वो जो तुम अमल कर रहे हो। तो कोई आखिरी आयत में अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइनल समरी देके तरीका सिखाया जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या कीजिए, फ़अबुदहु, अल्लाह की बंदगी कर ले, अल्लाह की इताअत करें, और अल्लाह की बंदगी और इताअत से अपने रवैये को दुरुस्त रखिए, और फिर तवक्कुल अलैहि, अल्लाह की जात पर भरोसा और तवक्कुल करके चलते रहिए। अल्लाह पे भरोसा रखिए। क्यों? वमा रब्बुका बिगाफिलिन, अल्लाह ताला जो अम्मा तामलून आप अमल कर रहे हैं उससे गाफिल नहीं है। बड़ी खूबसूरत तसल्ली अल्लाह ताला ने दे दी, सबको दे दी कि जो कोई बंदगी और इताअत करके चलता है और अल्लाह के बंदों को, लोगों को अल्लाह की तरफ जोड़ने की कोशिश करता है, और नताइज मुरतब नहीं हो रहे होते, और वो समरात नजर नहीं आ रहे होते, तो फिर क्या करना है? हिम्मत नहीं हारनी, अपने इस्लाम के अमल को जारी रखना है, क्योंकि अल्लाह हमारी कोशिशों को देख रहा है, वो जानता भी है, वो देख भी रहा है, वो तमाम चीजों को सुनता भी है। अल्लाह जिस रब को राजी करने के लिए हम अमाल कर रहे होते हैं, जन्नत की नेमतों को हासिल करने के लिए जो हम अमाल कर रहे होते हैं, जहन्नुम की आग से बचने के लिए जो हम अमाल कर रहे हैं, और लोगों को इखलास से अमल से इस्लाम की तरफ लाना चाह रहे हैं, अगर नताइज नहीं भी मुरतब हो रहे, तो उस रब ने हमारे अमल
کو نتائج دیکھ کر نہیں ایکسیپٹ کرنا، اس رب نے ہماری نیت اور اخلاص کو دیکھ کر کرنا ہے. ہمیں خلوص سے عمل کرتا رہنا ہے. نتائج کا مکلف ہم نہیں ہیں، نتائج لانا رب کا کام ہے، ہم تو کوشش کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور سارے اعمال کو سن بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ہی اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری کوششوں کو دین کے حق میں، دین حق کی راہ میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ان کو قبولیت کے درجے عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين. الحمد لله.